ہم اگین ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ صحت مند زندگی گزار رہے ہوں گے. آج ہم چٹائل آن لائن میں ایک موروثی بیماری تھیلیسیمیا کے بارے میں بات کریں گے, جس بیماری کے زیادہ تر وکٹمز جو ہیں وہ بچے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ 8 مئی کو دنیا میں تھیلیسیمیا کا دن منایا گیا ہے. اینڈ چٹائل آن لائن میں بھی ہم نے تھیلیسیمیا کو بات کرنے کے لیے آج ڈاکٹر عائشہ منصور کو دعوت دی ہے, جو کہ کنسلٹنٹ پیتھولوجسٹ ہیں چٹائل لیب میں. اور ہم اپنے لائیو ویورز کو بتاتے چلیں کہ آپ لوگ بھی اس لائیو سیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. اپنے سوالات کمنٹ باکس میں ہمیں بھیج سکتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا پلیٹ فارم آف چٹائل لیب آن لائن. ڈاکٹر صاحبہ ہمیں یہ بتائیے گا, تھیلیسیمیا ہوتی کیا ہے, کیا مرض ہے تھیلیسیمیا؟ تھیلیسیمیا جو ہے وہ ایک موروثی بیماری ہے جو کہ خون کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے, جس میں ہیموگلوبن جو ہے, جو کہ ایک ایسی چیز ہے جس سے جو ہے خون کے اندر, خون کا بیسیکلی مقصد کیا ہے, خون میں کیا ہمارے اندر آکسیجن کی جو صلاحیت ہے جسم کے ہر کونے کونے کو پہنچانا, وہ ہیموگلوبن کا کام ہوتا ہے. جب ہیموگلوبن ہی کم ہوگی تو اس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. تو ہیموگلوبن صحیح مقدار میں نہیں بنتی. اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ تھیلیسیمیا کی کیا علامات ہیں, کہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ بچوں کو تھیلیسیمیا کا مرض ہے؟ تھیلیسیمیا کے علامات جو ہیں وہ بہت ساری ہیں, لیکن اگر دیکھیں جو اس کی پریزنٹیشن ہے, سب سے پہلے ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ 6 ماہ کی عمر میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے آپ کو اس کی علامات آنا شروع ہوتی ہیں, جس میں جو ہے وہ پیلا پن ہو جانا, چہرے کا جو ماں ہے وہ یہ آپ کو بتائے گی آ کے کہ جی وہ بہت پیلا ہو گیا ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے بچے کی جو افزائش ہے وہ اس طرح نارمل نہیں ہو رہی تھی. جو 6 ماہ کا بچہ ہے وہ 3 ماہ کا آپ کو لگ رہا ہوگا, اس کی بہت ہی وزن میں بہت کمی ہوتی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے بخار یا لوز موشنز ہو جائیں اس کو. اس کے علاوہ یہ کہ پیٹ کا پھولنا, کیونکہ وہ تلی اور جگر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے پیٹ جو ہے وہ پھولنے لگ جاتا ہے. اور جو ہے جو بچہ ہے اس کی, کیونکہ جو ہے افزائش میں آپ کو بتایا خون جو ہے وہ جسم کے ہر کونے میں جا کے جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آکسیجن پہنچائے اور یہ سب کچھ. تو بچے کے جو ہے اس کے اندر پیلا پن تو ہوگا, اس کے علاوہ یہ کہ اس میں جو ہے کیونکہ جو غذائیت ہے وہ بھی جسم کے کونے کونے پہ نہیں پہنچتی, تو اس میں جو ہے وہ ہڈیاں جو ہیں وہ بھی متاثر ہو جاتی ہیں. اس میں جو ہے وہ جو فرنٹل باسنگ یا میلار پرومیننس کہا جاتا ہے, ایک ٹپیکل فیس ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہیموگلوبن ہے وہ تلی, جگر اور ہڈیوں کے اندر جو ہے وہاں سے بھی بننا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ ایکسس جو بن رہی ہوتی ہے اور ایب نارمل بن رہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے جو ہے یہ ساری علامات ہو جاتی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ تھیلیسیمیا ایک موروثی مرض ہے, تو ایسی کیا پریکاشنز جو ہے وہ کی جانی چاہیے یا کی جا سکتی ہیں جو کہ پیدا ہونے والے بچے میں یہ بیماری منتقل نہ ہو اور اسے روکا جا سکے؟ اچھا, اس میں کیونکہ یہ موروثی بیماری ہے, یہ آٹوسومل ریسیسو ایک پیٹرن ہے جسے کہا جاتا ہے. وہ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں تھیلیسیمیا جو ہے وہ, کیونکہ بیٹا تھیلیسیمیا میجر جو ہے دیٹس دا موسٹ کامن اور سیویئر فارم ہے. اچھا, اس میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں اور باپ جو ہیں اگر دونوں تھیلیسیمک ٹریٹ ہیں, کیریئرز ہیں, تو پھر بچہ جو ہے اس کے اندر یہ تھیلیسیمیا میجر ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ 25% چانسز ہیں ان ایچ پریگنینسی ٹو ہیو تھیلیسیمیا میجر. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ 25% چانس ہے کہ تھیلیسیمیا ہو, 25% چانس ہے کہ وہ نارمل ہو جائے, اور 50% چانس ہے کہ وہ کیریئر بچے پیدا ہوں. اور ہم اپنے آن لائن ویورز کو بتاتے چلیں کہ آج ہم 8 مئی ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے کی مناسبت سے تھیلیسیمیا کے اوپر چٹائل لیب آن لائن کا یہ پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کنسلٹنٹ پیتھولوجسٹ چٹائل لیب ڈاکٹر عائشہ منصور. اور اگر آپ کے بھی کوئی سوالات ہیں تھیلیسیمیا سے متعلق تو آپ کمنٹ باکس کے اندر جو کمنٹس ہیں, اپنے کوشچنس جو ہیں وہ تھرو کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان کو بھی اس پروگرام کے اندر شامل کر سکیں. اور اگر آپ کا کوئی بھی جاننے والا جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے مرض کا شکار ہے اور ان کو انفارمیشن کی ضرورت ہے, تو دے کین آلویز کم ٹو اس اینڈ جوائن اور چٹائل لیب آن لائن پلیٹ فارم, جس کے اندر ہم معلومات دے رہے ہیں آج تھیلیسیمیا کے مرض کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ تھیلیسیمیا کی مختلف اقسام کیا ہیں؟ اچھا, تھیلیسیمیا جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ الفا تھیلیسیمیا ہے, بیٹا تھیلیسیمیا ہے, اور بھی بہت سارے اسٹرکچرل ویریئنٹس ہیں, ڈیلٹا بیٹا ہے, اور بہت ساری ٹائپس ہیں.
اچھا جو ہے اس میں اگر ہم کلینکل جو ہے کلاسیفیکیشن کی بات کریں تو یہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک تھیلیسیمیا مائنر ہوتا ہے, ایک تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا ہوتا ہے, ایک تھیلیسیمیا میجر ہوتا ہے. جو تھیلیسیمیا مائنر ہے وہ یوزلی وہ بالکل ہی اے سمپٹومیٹک ہوتے ہیں, ان میں کوئی جو ہے علامات نہیں ہوتی, وہ نارمل لوگوں کی طرح ہوتے ہیں بالکل, وہ کیریئرز ہوتے ہیں, لیکن وہ کیری کرتے ہیں یہ ڈیزیز. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر جو ماں اور باپ جو ہے دونوں کیریئرز ہوں گے تو بچہ تھیلیسیمیا میجر ہو سکتا ہے. اچھا تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا جو ہے وہ جو ہے ایک ایسی فارم ہے جس میں خون کبھی کبھی لگتا ہے. اس کی پریزنٹیشن بھی یوزلی دیر سے ہوتی ہے, جیسے 1 سال کی عمر میں یا 2 سال کی عمر میں پتہ چلتا ہے تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا. اور جو تھیلیسیمیا میجر ہے یہ سب سے زیادہ سیویئر فارم ہے تھیلیسیمیا کی, جس کے اندر جو ہے خون بار بار جو ہے اس کی منتقلی کی ضرورت پڑ جاتی ہے, ٹرانسفیوژنز اور آئرن چیلیشن, اور خون لگے بغیر جو ہے ان کا سروائیول بہت مشکل ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ پاکستان کے اندر یہ بیماری جو ہے وہ اس کی کیا پریویلنس ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا. جو تھیلیسیمیا ہے وہ پاکستان میں 60,000 سے لے کر 1 لاکھ تک لوگ جو ہیں افراد جو ہیں وہ تھیلیسیمیا سے, یہ رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں, یہ ان کا ڈیٹا ہے. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ بہت سارے پیشنٹس ہیں جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں, جو کسی بھی سینٹر میں جا کے انہوں نے جیسے اپنی رجسٹریشنز نہیں کروائی ہوئی ہیں. بہت سارے ایسے ہوں گے جو ان رجسٹرڈ بھی ہوں گے, بٹ دس از دا ڈیٹا جو کہ رجسٹرڈ پیشنٹس کا ہے. ڈاکٹر صاحبہ تھیلیسیمیا کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا. تھیلیسیمیا کا علاج جو ہے دیکھیں یہ ایک ایسی موروثی بیماری ہے کہ بچہ جو ہے وہ پیدائشی جو ہے وہ خون بننے کا عمل اس کے اندر نہیں ہے, وہ لے کر نہیں پیدا ہوا. جیسے بہت سارے لوگوں کی ایک میتھ ہوتی ہے کہ ہمیں سے کچھ غذا میں دے دیں, کچھ ایسا مل جائے تو شاید اسی سے کریکٹ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. اچھا اس کے لیے اگر خون نہیں بن رہا تو کیا کرنا ہے کہ جی ہم نے بلڈ ٹرانسفیوژن کرنی ہے, ٹھیک ہے, باہر سے ہم نے خون دینا ہے. دوسرا یہ کہ خون جو ہوتا ہے وہ اگر زیادہ یا بار بار جب لگتا ہے تو خون کے اندر جو ہے وہ آئرن کی یا فولاد کی بہت ساری مقدار جو ہے جسم میں چلی جاتی ہے, اور وہ جو آئرن ہے وہ ٹیشوز یا باڈی کے بہت سارے مختلف حصوں کو ڈیمیج کرتا ہے, یعنی ان کو نقصان پہنچاتا ہے. تلی اور جگر ان سب میں جا کے اکٹھا ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, اس فولاد کو جسم سے نکالنے کے لیے کچھ دوائیاں دینی ہوتی ہیں جو کہ آئرن چیلیشن ہو, یعنی کہ جو بہت زیادہ ایکسس آئرن ہے وہ باڈی سے باہر ایکسکریٹ ہو. اور اس کے علاوہ جو ہے اب جس طرح ایک ہائیڈروکس یوریا یا ہائیڈریا کے نام سے ایک ڈرگ ہے جو کہ استعمال کی جا رہی ہے, جس سے جو ہے ان کے اندر خون کا بار بار لگنا جو ہے اسے کم کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو سب سے کیور ہے, جو اس کی ٹریٹمنٹ, جو کیوریٹو ٹریٹمنٹ ہے, وہ ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ. بون میرو ٹرانسپلانٹ میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو مریض ہے اس کا جو خراب گودا ہے جو کہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا, اس کو پہلے دوائیاں دے کے ختم کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے ایک نارمل جو ہے سبلنگ ڈونر سب سے پریفریبل ہوتا ہے, جس سے میچنگ ہو رہی ہوتی ہے, کوئی اس کا بہن بھائی جو ہے اس کا جو ہے وہ جو ایسا گودا جو کہ کام کر رہا ہے, جو صحیح ہیموگلوبن بنا رہا ہے, وہ اس کے اندر جو ہے وہ دیا جاتا ہے اس کو, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ٹھیک کام کرنے لگ جاتا ہے, بالکل نارمل اسی جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی طرح سے جو ہے. ڈاکٹر صاحب کیا تھیلیسیمیا کا مریض جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ بلڈ جو ہے وہ ڈونیٹ کر سکے؟ نہیں, تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کو تو خود خون کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ بالکل بھی نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو خون ہے اس میں جو ہے اگر اس کی پراپرلی اسکریننگ نہیں ہوئی ہوئی ہے اور وہ کسی ایسی جگہ سے اس نے خون لگوایا ہے جہاں پہ اس طرح کے میتھڈز استعمال نہیں کیے جاتے اسکرین کرنے کے, تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس بی, سی یا HIV کے جراثیم بھی موجود ہوں, تو وہ پیشنٹ جو ہے اس میں یہ سارے خطرات بھی شامل ہوتے ہیں. تھیلیسیمیا میجر کو کس طرح سے ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے؟ ڈائگنوسس کا جو ہے سب سے جو پہلا جو سٹیپ ہے وہ تو یہ ہے کہ CBC, خون کا ایک کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ کے نام سے جو ٹیسٹ ہے وہ کروایا جائے. اس کے بعد پھر ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس ہے وہ کروایا جائے, اور اس کے بعد جو ہے فردر تھیلیسیمیا جینیٹک پروفائل. ہمارے پاس یہ تمام ٹیسٹ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں چپتائز لیب میں, اور یہ سب ممکن ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا کزن میرجز جو ہیں وہ کاز کرتی ہیں تھیلیسیمیا کی پروڈکشن؟ اچھا کزن میرجز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جیسے اگر کسی فیملی کے اندر جو ہے کوئی بھی ایک ایسا افیکٹڈ چائلڈ ہے جس کو تھیلیسیمیا ہے, تو ان میں جو ہے چانسز ہیں کہ کیریئر اسٹیٹس بہت زیادہ ہوں گی. ٹھیک ہے, جو ابھی ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ اگر جو ہے وہ 2 کیریئرز جو ہیں ان کی شادی ہوگی تو پھر تھیلیسیمیا میجر ہوگا, تو اسی لیے فیملی میں جو چانسز ہیں وہ اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان میں کیریئر اسٹیٹس بہت ہوتی ہیں.
یعنی کہ تھیلیسیمیا مائنر جو ہے اگر ہوگا تو ظاہر ہے کہ تو اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی بھی, لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ ایبسلیوٹلی جو کزن میرجز ہیں ان میں ہی جو ہے چانس ہے. یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور آؤٹ آف فیملی بھی شادی ہو, لیکن دونوں اگر کیریئرز ہیں تو بچے میں تھیلیسیمیا میجر ہونے کے چانسز ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ ہمیں فیس بک پر عائشہ بطول نے ان باکس کیا ہے اور وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ کیا اس کا تھیلیسیمیا کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ صرف بلڈ ٹرانسفیوژن ہے یا اس کو کسی میڈیکیشن کے تھرو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا کیوں کیا جا سکتا ہے؟ میں نے جیسا کہ ابھی ذکر کیا تھا کہ ہائیڈروکس یوریا یا ہائیڈریا کے نام سے جو ڈرگ آتی ہے اس کے تھرو بھی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن کیور تو ظاہر بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے, لیکن ہائیڈریا جو ہے وہ فریکوینسی آف بلڈ ٹرانسفیوژن بہت کم کر دیتی ہے. اور دوسرا یہ کہ آئرن چیلیشن از ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ان پیشنٹس کے اندر جو ہے وہ خون بہت زیادہ جب لگتا ہے تو آئرن جو ہے وہ ان کے جسم کے ہر حصے کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ہائیڈروکس یوریا جو چیز آپ بتا رہی ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی ایک ڈرگ ہے جو کہ کہتے ہیں یہ کیپسول کی فارم میں ہوتی ہے, اور اس کو جو ہے وہ دینے کا مطلب ظاہر ہے کیلکولیٹڈ ڈوز میں پیشنٹ کے اکارڈنگلی دیکھ کے دیا جاتا ہے. تو اس کو لینے سے پہلے جو ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی ڈرگ ہے جو, کیونکہ دیکھیں اس پیشنٹ کے اندر ایریتھروپوئسس یعنی کہ خراب جو سیلز ہیں ہیموگلوبن کے وہ بہت زیادہ بن رہے ہوتے ہیں, تو ان کو کم کرنے کے لیے بیسیکلی یہ دی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ کیا اس بیماری کا پرماننٹ علاج کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسا کیور ہے؟ جیسے میں نے بتایا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے وہ اس کا کیور ہے, اور اس میں جو ہے میں نے آپ کو پورا پروسیجر جس طرح بتایا کہ کوئی بھی جو سبلنگ ہے یعنی کہ اس کے بہن بھائی میں جو کہ نارمل ہے یا جو ہے کیریئر ہے, ان کا جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ آپ نے اسٹیم سیلز لینے ہوتے ہیں, ہارویسٹنگ کرنی ہوتی ہے, اور اس جو ہے وہ پیشنٹ کو دی جاتا ہے پھر, تاکہ اس کے اندر وہ نارمل جو ہے ہیموگلوبن بن سکے. ہم اپنے آن لائن یوزرس کو بتاتے چلیں کہ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے تھیلیسیمیا, اور ریسنٹلی 8 مئی کو ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے جو ہے وہ منایا گیا ہے, اور ہم اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کنسلٹنٹ پیتھولوجسٹ ڈاکٹر عائشہ منصور, جو اس وقت تھیلیسیمیا کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکشن کر رہی ہیں. اور اگر آپ کے بھی کوئی بھی سوالات ہیں جو آپ ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھنا چاہتے ہیں, آپ کو کمنٹ باکس میں ضرور ڈراپ کر سکتے ہیں, جن کو ہم اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ آن لائن شامل کریں گے. ہم اپنی اسکرین کو ریفریش کریں تاکہ ہم مزید کوشچنس جو ہیں وہ لے سکیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ تھیلیسیمیا کے کون سے ٹیسٹ ہیں جو تائی لیب میں ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے تھیلیسیمیا کو جو ہے وہ ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سی بی سی کا ٹیسٹ ہے, ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس ہے, اور اس کے علاوہ تھیلیسیمیا جینیٹک پروفائل ہے. یہ تمام ٹیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں اور اس سے ہم اس کو جو ہے ڈائگنوز کر سکتے ہیں. اچھا, لیکن ایک جو چیز ہے جو میں اس میں بہت امپورٹنٹ ہے بتانا چاہتی ہوں کہ اگر جو ہے بچے کو خون لگ چکا ہے, ملٹیپل ٹائمز لگ گیا ہے, یا ابھی جیسے ہی خون لگا اور فوراً اس کے بعد ہم نے سیمپل لے لیا کہ جو ہے ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس کروانے کے لیے, تو وہ ہماری ڈائگنوسس کو بہت افیکٹ کر سکتا ہے. تو ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ کہ یوزلی مطلب کامن ہے ہمارے یہاں آئرن ڈیفیشنسی. اگر آئرن ڈیفیشنسی بھی ہے کسی کو, تو اس کے اندر یہ دیکھنا کہ کیریئر اسٹیٹ کو دیکھنا جو ہے وہ بھی ذرا اس میں جو ہے ایک کنفاؤنڈنگ فیکٹر یا ایک لمیٹیشن کہہ دیں کہ وہ ہے. تو اس وجہ سے ایک تو یہ کہ آئرن جو ہے اسٹیٹس وہ بھی آپ کو دیکھنا ضروری ہے, یا آئرن جو ہے وہ نارمل ہو, اور اس کے علاوہ یہ کہ جو ہے پیشنٹ کو پہلے ٹرانسفیوژن نہ لگی ہو, تو پھر ہم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ دیکھا گیا کہ یہ بیماری جو ہے وہ زیادہ بچوں کے اندر پائی جاتی ہے, کیا بچوں کو سائیکولوجیکلی بھی اس بیماری کا کچھ اثر ہوتا ہے یا ان کی ہیبٹس کے اوپر, اور اس کے لیے مطلب اس کو کس طریقے سے بچوں میں اس بیماری کو ڈومیننٹ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے تاکہ وہ نارمل لائف جو ہے وہ گزار سکے؟ بالکل. اچھا دیکھیں, کوئی بھی جو بھی کرونک النیسز ہوتی ہیں ان کا سائیکو سوشل جو ہے اسپیکٹ وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم نے صرف پیشنٹ کی ڈیزیز کو کیور نہیں کرنا, ہم نے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا ہے. وی آر ناٹ سپوز ٹو ٹریٹ جو ہے نا, ہم نے یہ نہیں کہنا کہ جی خون لگا دیا دیٹس اٹ اینڈ یہی صرف ہمارا کام ہے, ایسا نہیں ہے. ہم نے پیشنٹ کی مینٹل جو ہیلتھ ہے اس کو بھی جو ہے وہ دیکھنا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ظاہر ہے, کیونکہ دیکھیں آپ سوچیں کہ ایک بچہ ہے جس کو 6 ماہ کی عمر سے ہر مہینے خون لگتا ہے, ہر مہینے وہ ہاسپٹل آتا ہے, اس کو پرک کیا جاتا ہے, اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے جس طرح کا ہاسپٹل میں ایک دیکھیں, اگر آپ
کو بھی اگر ہاسپٹل یا کسی کو بھی خدا نخواستہ اگر جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہر بندہ بڑا اوائڈ کرتا ہے وہ چیز دیکھ کے, تو وہ اس ٹراما سے جو ہے وہ ہر مہینے گزرتے ہیں, تو ظاہر ہے ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے ان کو ظاہر ہے اس طرح کے جو سینٹرز بنے ہوئے ہیں وہ اس بار اس اسپیکٹ کو بھی جو ہے دھیان میں رکھتے ہوئے ان کو بہت ساری ایکٹیویٹیز میں جو ہے مشغول رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو ہے ان کو بہت کریٹو ورک ان سے کرواتے ہیں. اور میں نے ایسے بہت سارے پیشنٹس جو ہیں جو کہ پراپرلی رجسٹرڈ ہیں اچھے سینٹرز میں, ان کو دیکھا ہے بہت کریٹو کام کرتے ہوئے, اور کیونکہ ان کو جو ہے دے ہیو لاٹ آف انرجی, بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, ان کا شروع سے ایکسپوجر ظاہر ہے ہاسپٹلز, ڈاکٹرز اور نرسنگ اسٹاف اور سب کے ساتھ ہوتا ہے, تو دے آر ریئلی انٹیلیجنٹ, اور وہ ان کو جب ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں تو دے آر ویری کریٹو. اور اس وجہ سے ایون مطلب وہ ڈاکٹرز بھی بنتے ہیں, انجینئر بھی بنتے ہیں, اگر وہ ان کی ہیلتھ یا ٹریٹمنٹ پراپر رہے اور وہ ایڈلٹ لائف تک جا سکیں تو پھر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, نادیہ خان نے ہمیں فیس بک پر ان باکس کیا ہے, وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا تھیلیسیمیا کے لیے کچھ آپ فوڈ سجیسٹ کر سکتی ہیں کہ کس قسم کی غذا لینی چاہیے, یا اس میں کسی غذا کا نہ لینا جو ہے وہ زیادہ کنسیڈر؟ ہاں بالکل, مطلب یہ ہے کہ جن میں آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ان تمام فوڈز کو اوائڈ کیا جائے, جیسے کہ اگر فار ایگزامپل ان کو کم کوانٹٹی میں لیا جائے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک بلڈ ہوتا ہے اس کے اندر 200 to 250 جو ہے وہ ملی گرامز آف آئرن موجود ہوتا ہے, تو وہ اتنا زیادہ جو آئرن ان کی باڈی میں جا رہا ہوتا ہے وہ ان کے باڈی کے ڈفرینٹ ٹیشوز کو ڈیمیج کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ کہ ایک طرح سے یہ کہ ایبزارپشن جو ہے جو مطلب یعنی وہ جو غذا جا رہی ہے اس میں کم سے کم آئرن ہو, تو آئرن جو ہے ایک تو وہ جن میں کم ہو وہ استعمال کریں, اور پلس یہ کہ ان کو جو ہے وائٹامن سی اور وائٹامن ڈی جو ہے ان کی ساتھ ساتھ کمی ہو جاتی ہے, تو یہ اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھے. فولک ایسڈ جو ہے اس کا استعمال جو ہے زیادہ ہو, یعنی یہ گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں ان کا زیادہ استعمال کریں, اور جو ہے مطلب ملک جو ہے یوگرٹ وغیرہ یہ سب استعمال کریں. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ وٹامن سی اور ڈی کی جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے, کیا ان وٹامنس کی ڈیفیشنسی کو دیکھنے کے لیے کوئی اس طرح کا لیب ٹیسٹ ہے جو ٹائی لیب بھی پرووائڈ کرتی ہے, یا وائٹامن ڈی لیول, ہاں وائٹامن ڈی لیول جو ہے ہمارے پاس موجود ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے بالکل. اور ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ انیمیا اور تھیلیسیمیا دونوں خون کی بیماریاں ہیں, ان دونوں میں کس طرح سے فرق کیا جا سکتا ہے, کیا فرق ہے ان میں؟ انیمیا جو ہے ایک بہت براڈ ٹرم ہے, مطلب انیمیا کے اندر ہر طرح کا انیمیا آ جاتا ہے. بلکہ یہ اچھا ہوا کہ آپ نے اگر پوائنٹ ریز کیا تو میں یہ بتاؤں کہ دیکھیں ہر خون لگنے والی بیماری تھیلیسیمیا نہیں ہوتی. مطلب یہ جو ایک مت ہے, بلکہ ہم نے کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے پیشنٹس جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی مجھے تھیلیسیمیا ہے, لیکن جب ہم ان کا ورک اپ دیکھتے ہیں یا ہم ان کا پیرفلس میں یا سی بی سی دیکھتے ہیں تو وہ تھیلیسیمیا نہیں ہوتے. بہت ساری کیونکہ اور بھی ڈیزیزز ہیں, جیسے ہیریڈیٹری اسفیروسائٹوسس ہے یا G6PD ہے یا بہت سارے اور ہیمولیٹک انیمیاز ہیں, وہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا نہیں ہے لیکن خون لگنے کی ان میں بھی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ہے کہ وہ رانگلی لیبلڈ بھی کئی دفعہ مس ڈائگنوسس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو تھیلیسیمک سمجھنے لگتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھنا کہ وہ کام. ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے گا کہ ایسے کون سے میجر سمٹمس جو ہیں وہ تھیلیسیمیا کے مرض میں اپیئر ہوتے ہیں, جن کو ایک عام خاتون جو ہے وہ اپنے گھر میں ایک بچے کو دیکھ کے یہ محسوس کرے کہ اس کو جو ہے وہ پراپر لیب ٹیسٹ جو ہے وہ کروانا چاہیے یا پراپر میڈیکیشن جو ہے وہ اس کی دینی چاہیے, ایسے کیا سمٹمس؟ دیکھیں اگر کیونکہ بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, 6 ماہ کا ہے, ٹھیک ہے, یا 5 ماہ کا ہے, 6 ماہ کا ہے, 7 ماہ کا ہے, تو اس وقت وہ ظاہر ہے اس کو سمٹمس جو ہے وہ ماں سب سے زیادہ بہترین جو ہے وہ طریقے سے وہی جج کر سکتی ہے, بچہ خود تو نہیں بتا سکتا. تو وہ اس میں یہ ہے کہ اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ جو ہے وہ اچانک سے کم فیڈ جو ہے وہ لینا شروع کر دے, ٹھیک ہے, وہ بہت اریٹیبل مطلب بچہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے اور وہ پیلا لگ رہا ہے بہت زیادہ, اور اس کے علاوہ یہ کہ جو ہے اس کو لگتا ہے کہ اس بچے کی افزائش ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, اس کا پیٹ جو ہے وہ پھولتا جا رہا ہے, وہ بہت ہی جو ہے ان کو یہ سب جب چیزیں نظر آنے لگے تو ظاہر ہے کہ ان کو جو ہے وہ ڈاکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہے. اور میں نے کہا کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بخار یا لوز موشن سے یہ بھی ہو جاتے ہیں, یا چیسٹ انفیکشن جلدی ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ کہ خون جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ جو ہے خون کے اندر جو ہے یہ بھی چیز ہے کہ وہ ہمیں تمام بیماریوں کے اندر سے بچانے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں, تو وہ بچہ جو ہے اس میں انفیکشنز بھی ہو رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ تھیلیسیمیا کا مرض ایڈلٹس ہیں یا جو ایک بندہ بالکل ٹھیک ہے اس کے اندر بھی منتقل ہو سکتا ہے, یا صرف یہ موروثی بیماری ہے جو صرف بچوں کے اندر ہی منتقل ہوتی ہے اور وہ پھر آگے
کنٹینیو چلتی ہے, مطلب ایک بندہ بالکل نارمل ہے, اس کو وہ تھیلیسیمیا کا شکار ہو سکتا ہے یا نہیں ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اچھا یہ ہے کہ دیکھیں موروثی بیماری ہے, ایک چیز پیدائشی جو ہے, جینیٹکس جو ہیں, جو جینز ہیں, وہ تو اس کی شروع سے ہی ہیں, ٹھیک ہے. دیٹ از یہ نہیں کہ ڈائگنوز کب ہوتا ہے, آپ کو کب پتہ چلا ہے کہ اس کو وہ کیریئر ہے, یا وہ تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا ہے, یا وہ تھیلیسیمیا میجر ہے. دیکھیں میجر میں نے آپ کو بتایا وہ ایک سیویئر فارم ہے جو کہ ارلی ڈائگنوز ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ بہت جلدی اس کے جو ہے سمٹمز یا علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو بچہ 6 ماہ کا ہوتا ہے اس وقت آ جاتی ہیں. تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا از لیس سیویئر, وہ ایک انٹرمیڈیٹ فارم ہے آف مائنر اینڈ میجر, تو اس میں یوزلی 2 سال کا ہوگا یا 3 سال کا, ایٹ ٹائمز میں بی 3.5-4 سال کا بھی بچہ ہوگا, تو اس وقت اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ جی تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا. اور مائنر فارمز جو ہیں وہ بالکل اے سمٹمیٹک ہوتے ہیں, ان میں آپ کو یہ پتہ لگانا بہت مشکل ہے. اس کے لیے سب سے جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس کا انسیڈنس ہے پاکستان میں, دیٹ از 8%, 5 to 8%. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر یہاں پہ 100 لوگ موجود ہیں تو ان میں سے 8 لوگ جو ہیں وہ کیریئر تھیلیسیمیا کے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر 8 لوگ کیریئر ہیں تو ایک تو یہ کہ سب کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ مطلب ہم میں سے کوئی خدا نخواستہ کیریئر تو نہیں ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر دونوں کیریئرز ہوں گے پیرنٹس, تو پھر بچوں میں جو بچہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا میجر ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ تھیلیسیمیا کا جو مریض ہوتا ہے, کیا اس کی قوت دفاع کے اوپر کوئی اس طرح کا افیکٹ ہوتا ہے اس بیماری کی وجہ سے کہ وہ دوسری بیماریوں میں یا کسی انفیکشن میں جو ہے وہ انوالو ہو جائے, یا کچھ اس طرح کی مطلب پرائمریلی تو وہ ایک اور مطلب اس طرح کی کوئی ڈیزیز نہیں ہے, لیکن ہاں یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ خون کے اندر جو ہے وہ بہت ساری غذائیت ہوتی ہے, یا دفاع کے لیے جو ہے اور سبسٹینسز بھی موجود ہوتی ہیں, تو ظاہر ہے کہ جب خون کی کمی ہوگی اور وہ ہر طرح کی باڈی کے دوسرے ٹیشوز تک نہیں پہنچے گا, تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں, ان کو انفیکشنز ہو جاتے ہیں, ان کو چیسٹ انفیکشن ہو سکتا ہے بار بار, ان کو جو ہے وہ لوز موشنز, ڈائریا وغیرہ یہ سب ہو سکتے ہیں, تو یہ چیز ہے. ڈاکٹر صاحب کیا مطلب آپ یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ شادی سے پہلے دونوں کپلز کا جو ہے وہ یہ تھیلیسیمیا ٹیسٹ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ یہ کنفرم کیا جا سکے؟ جی جی, یہ بہت ضروری ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کیریئر سٹیٹس جو ہیں وہ اے سمٹمیٹک ہوتی ہیں, یعنی ان کو کوئی سمٹمز نہیں آ رہے, یعنی آپ کو مجھے یا ہمیں کسی کو نہیں پتا ہمیں کہ ہم میں سے کوئی ایک کیریئر ہے, تو وہ جو ہے مطلب شادی سے پہلے ظاہر ہے یہ اگر پری میرائٹل اسکریننگ ہوگی جس میں سی بی سی اور ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس کروا کے اگر وہ لوگ دیکھیں تو یہ بہت ضروری ہے. مطلب یہ اس لیے کیونکہ دیکھیں آنے والا جو ہے ان میں چانسز میں نے بتایا کہ 25% ہیں کہ وہ تھیلیسیمیا میجر ہو, تو اس طرح کا بچہ جس میں تھیلیسیمیا کا مطلب تھیلیسیمیا ہونے کے چانسز ہیں, اگر اس طرح کے کپلز ہیں, تو پھر obviously they have to decide کہ وہ جو ہے کیا آگے ہونا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ تھیلیسیمیا کے مرض کے لیے کوئی ویکسینیشن بھی ہے یا صرف اس کا علاج جو ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن سے ہی کیا جاتا ہے؟ میں نے آپ کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے 3-4 آپشنز جو بتائے ہیں وہ تمام لیے جا سکتے ہیں, اور جو ہے اس میں اس کے لیے کوئی ویکسینیشن نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اگر جو ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو بلڈ ہے, خون ہے, اس کے اندر جراثیم موجود ہو سکتے ہیں اگر اسکریننگ پراپر نہیں ہے تو اس میں ہیپیٹائٹس بی سی اور جو ہے ایچ آئی وی کے جو ہے کہ کہتے ہیں جراثیم ہو سکتے ہیں, تو ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین موجود ہے, تو وہ پہلے سے اگر ویکسینیٹڈ ہوں گے تو ظاہر ہے ان میں پھر چانسز نہیں ہوں گے کہ ہیپیٹائٹس بی ہو. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ تھیلیسیمیا کا جو ٹیسٹ ہیں وہ کتنے فریکوینٹلی کروانا چاہیے, لائک 1 ماہ میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ, یا کیا اس کی کوئی مقدار ہے, کتنی ریشو میں جو ہے یہ لیب ٹیسٹ اس کے آپ کو چیک کرواتے رہنا چاہیے, منتھلی, ویکلی یا اچھا اس کے لیے مانیٹرنگ کا جو ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ جو ہے منتھلی اوبیسلی سی بی سی جو ہے وہ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. ہر مہینے جو ہے ان پیشنٹس کو اپنا سی بی سی کروانا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنا ہیموگلوبن کا لیول دیکھیں, اور اکارڈنگ ٹو دیٹ ہیموگلوبن لیول ان کو پھر سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ فیریٹن جو ہے وہ آئرن کی مقدار کو دیکھنے کے لیے جو ٹیسٹ ہے وہ فیریٹن ہے جو کامنلی استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مطلب آئرن, سیرم آئرن ہے, یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے, لیکن فیریٹن سے مانیٹر کیا جاتا ہے. یہ یوزلی 6 مہینے یا سال میں 1 مرتبہ کروایا جاتا ہے.
اور جو ہے ان کی مانیٹرنگ کے لیے، کیونکہ دیکھیں یہ میں نے بتایا کہ اگر آئرن زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ لیور کو متاثر بھی کر دیتا ہے، تو لیور کو چیک کرنے کے، لیور کے فنکشن کو چیک کرنے کے لیے LFTs کروایا جاتا ہے. اور ان کو جو ہم ڈرگز دیتے ہیں آئرن چیلیشن کی، وہ جو ہے وہ کڈنیز کو افیکٹ کر سکتی ہیں، تو ان کے اندر رینل فنکشن ٹیسٹ جو ہیں وہ بھی کروانے چاہیے. اس کے علاوہ ظاہر ہے جو ہم نے بات کی کہ جو ہے وائٹامن ڈی لیولز جو ہیں، کیلشیم لیولز جو ہیں، فاسفورس لیولز، یہ سب انزائمز یا منرلز جو ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ہمیں ندا خان نے ابھی ابھی جوائن کیا فیس بک پہ، اور وہ ہم سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ بلڈ ڈیفیشنسی کی ظاہری علامات کیا ہیں، کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اس بچے کو یا اس فرد کو خون کی کمی ہے؟ خون کی کمی جو ہے اس میں جو ہے چہرے پہ بہت زیادہ پیلاہٹ کا آ جانا. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں کہ جیسے ایک نارملی اگر آپ دیکھیں گے تو پامز جو ہیں وہ ہاتھوں کی، اس میں بھی آپ کو ریڈنس نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ریڈنس جو ہے ان میں نہیں ہوگی، بالکل جو ہے یلو اور پیلے کلر کا ہوگا. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو آپ کو کسی کو دیکھ کر جو ہے ویزیبلی آپ کو پتہ چلتا ہے. لیکن میں نے آپ کو تھیلیسیمیا کے اور بہت سارے سمٹمز بتائے ہیں. ان کا جو فیشل یا جو اسکیلیٹل چینجز ہیں وہ بھی بڑی پرومیننٹ ہو جاتی ہیں. تو جو ہے ہڈی جو ہے فور ہیڈ ہے، یہ ماتھے کی ہڈی یہ بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے چہرے کی فیس کے اوپر جو ہڈی ہے یہ بڑھنے شروع ہو جاتی ہے. نیزل برڈ جو ہے وہ بہت ہی جو ہے یہ ڈپریس ہو جاتا ہے، بالکل اندر کو چلا جاتا ہے. آنکھیں مطلب بالکل ان کی ایک ڈفرنٹ سا ایک تھیلیسیمک فیس بن جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ پیٹ کا پھول جانا اور تلی اور جگر جو ہے وہ بڑھ جانا، یہ سب تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. کہ اس طرح سے ہے کہ تھیلیسیمیا کا جو مریض ہے وہ عموماً کوئی اور بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے تھیلیسیمیا کی وجہ سے، یا مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ کو اگر تھیلیسیمیا کا مرض ہے اور کچھ بیماریوں کے اندر وہ تھیلیسیمیا کی مرض کی وجہ سے جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے مرض کی وجہ سے نہیں، لیکن میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ جو ہے اس میں جو خون لگتا ہے وہ جو ہے کہ کہتے ہیں اس کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ظاہر ہیپیٹائٹس بی سی HIV اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز کا ظاہر خطرہ رہتا ہے اس کے لیے. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ بونز پہ بھی ہوتا ہے، اور وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، اور وٹامن ڈی کو بڑھانے کے لیے پیشنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جو غذا جو ہے جس میں زیادہ وائٹامن ڈی سورسز ہیں، جیسے کہ دودھ ہے، دہی ہے، گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں، یہ تمام ان کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں. اور پلس یہ کہ ان کو ہم جو ہے سرپ یا میڈیکیشن کی فارم میں بھی جو ہے وہ دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو لیں اور ان کا یہ لیولز نارمل رہے. ڈاکٹر عائشہ منصور، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے چپتائی لیب آن لائن کے لیے وقت نکالا. ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے جو نالج سے جو ہے وہ ہمارے ویورز کو آگاہ کیا، اور ہم اپنے ناظرین کبھی بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے لائیو سیشن کو جو ہے وہ سراہا. اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگلے پروگرام میں ہم ہائپر ٹینشن پر بات کریں گے. آپ یہ پورا چپتائی لیب آن لائن سیشن ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے چپتائی لیب آن لائن چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، اور صحت کے نمبر پر معلومات کے لیے ضرور کال کیجیے گا، which is 03111456 789. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.